اسلام کی 1400 سالہ تاریخ میں ایسی بے شمار ہستیاں گزری ہیں جنہوں نے حق کی خاطر سب کچھ قربان کر دیا، لیکن کچھ نام ایسی ہیں جن کا ذکر آتے ہی دلوں میں عقیدت، محبت اور ایمان کی تازگی محسوس ہوتی ہے۔ ایسا ہی ایک روشن نام ہے امام احمد بن حنبل کا۔ آپ 164 ہجری میں بغداد میں پیدا ہوئے، وہی بغداد جو اس وقت علم و دانش کا مرکز تھا۔ بچپن ہی سے امام احمد نہایت سنجیدہ، باادب اور علم دوست تھے۔ جب دوسرے بچے کھیل کود میں مشغول ہوتے، امام احمد کتابوں کے درمیان بیٹھے رہتے۔ انہیں قرآن، حدیث اور عربی زبان سے خاص لگاؤ تھا۔ کہا جاتا ہے کہ آپ نے بچپن میں ہی قرآن پاک مکمل حفظ کر لیا اور نوجوانی میں ہی حدیث نبوی کی طلب میں حجاز، شام، یمن اور خراسان تک کا سفر کیا۔ امام احمد نے علم حدیث کے لیے اپنے زمانے کے بڑے بڑے علماء سے استفادہ کیا۔ ان کے مشہور اساتذہ میں امام شافعی، عبدالرزاق صنعانی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر جلیل القدر محدثین شامل تھے۔ امام شافعی نے ایک بار فرمایا، میں بغداد سے جب واپس گیا تو میرے پیچھے اگر کوئی علم کا سب سے بڑا وارث رہا تو وہ احمد بن حنبل ہے۔ یہی وہ وقت تھا جب امام احمد حدیث اور فقہ کے سب سے بڑے ستونوں میں شمار ہونے لگے۔ لیکن ان کی اصل آزمائش اس وقت آئی جب عباسی خلیفہ مامون الرشید کے زمانے میں ایک خطرناک عقیدہ پھیلنے لگا جسے کہا گیا فتنہ خلق قرآن۔ کچھ لوگ یہ عقیدہ عام کر رہے تھے کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے، جبکہ اہل سنت کا یہ ایمان تھا کہ قرآن اللہ کا ازلی کلام ہے، مخلوق نہیں۔ یہ اختلاف صرف ایک نظری بحث نہیں تھی، بلکہ ریاستی سطح پر اسے زبردستی منوایا جا رہا تھا۔ جو کوئی انکار کرتا اسے قید، تشدد اور ذلت کا نشانہ بنایا جاتا۔ ایسے وقت میں امام احمد بن حنبل نے سیدھی اور مضبوط بات کہی، قرآن اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں۔ جو اس کے خلاف کہے وہ باطل کہتا ہے۔ بس پھر کیا تھا، حکمرانوں نے امام احمد بن حنبل کو گرفتار کر لیا۔ انہیں زنجیروں میں جکڑ کر قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ دنوں نہیں مہینوں تک قید رکھا گیا۔ خلیفہ کے دربار میں پیش کیا گیا اور کہا گیا کہ یہ بات مان لو ورنہ سزا پاؤ گے۔ لیکن امام احمد کا جواب ہمیشہ ایک ہی تھا، میں اس دین پر وہی کہوں گا جو قرآن و سنت نے سکھایا ہے، چاہے میری جان چلی جائے مگر جھوٹ نہیں بولوں گا۔ انہیں کوڑوں سے مارا گیا، کپڑوں میں خون بہہ گیا، لیکن زبان سے اللہ اکبر کے سوا کوئی آواز نہ نکلی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب اہل ایمان نے دیکھا کہ علم صرف کتابوں میں نہیں ہوتا بلکہ سینے میں ہوتا ہے، اور سینہ اس وقت بولتا ہے جب انسان ظلم کے سامنے جھکنے سے انکار کر دے۔ آخر کار جب خلیفہ مامون کا انتقال ہوا تو اس کے بعد آنے والے خلیفہ متوکل نے یہ ظالمانہ پالیسی ختم کر دی۔ امام احمد بن حنبل کو عزت و احترام کے ساتھ رہا کر دیا گیا اور لوگ جوک در جوک ان سے علم حاصل کرنے لگے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ بغداد کی گلیوں میں جہاں پہلے امام احمد کو قید کیا گیا تھا، وہاں اب لوگ ان کے قدموں میں بیٹھ کر علم سیکھنے لگے۔ امام احمد بن حنبل نے اپنی زندگی کا بڑا حصہ حدیث کی جمع و ترتیب میں گزارا۔ ان کی سب سے مشہور کتاب ہے مسند احمد بن حنبل، جس میں تقریباً 40,000 احادیث شامل ہیں۔ یہ کتاب آج بھی دنیا بھر کے محدثین اور علماء کے لیے رہنمائی کا خزانہ ہے۔ امام احمد کی فقہ سے بعد میں حنبلی فقہی مکتبہ فکر وجود میں آیا، جو آج بھی اہل سنت کے 4 بڑے مکاتب میں سے ایک ہے۔ امام احمد بن حنبل نے اپنی پوری زندگی سچائی، زہد اور عاجزی کے ساتھ گزاری۔ جب آپ 241 ہجری میں وفات پا گئے تو بغداد کی گلیوں میں لوگوں کا سمندر امڈ آیا۔ کہا جاتا ہے کہ لاکھوں افراد نے آپ کے جنازے میں شرکت کی، اور آج صدیوں بعد بھی جب دین پر ظلم ہوتا ہے، جب کسی مومن کو حق بولنے پر سزا دی جاتی ہے تو دل کہتا ہے کاش امام احمد بن حنبل جیسے صبر و استقامت ہم میں بھی ہو۔ امام احمد بن حنبل کا پیغام سادہ مگر گہرا ہے، حق پر ڈٹے رہو چاہے ساری دنیا تمہارے خلاف کیوں نہ ہو، کیونکہ عزت ہمیشہ حق والوں کو ملتی ہے اور ذلت ہمیشہ جھوٹ پر اصرار کرنے والوں کو۔ یہ تھے امام احمد بن حنبل، وہ مرد حق جنہوں نے دنیا کو بتایا کہ ایمان صرف زبان سے نہیں بلکہ عمل اور قربانی سے ظاہر ہوتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور مزید اسلامی تاریخی کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔